عیب چھپانے کے اوپر کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ستر مسلمن ستر اللہ یوم القیامہ، جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیبوں پر پردہ ڈالے گا اللہ کل قیامت والے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ اندازہ کرو جب اولین اور آخرین کا اجتماع ہو، جس میں انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، پھر اپنے رشتہ دار، اولاد، خاندان، اپنے پرائے دشمن، دوست سب موجود ہیں، ایسے موقع کے اوپر جو ذلت اور رسوائی ہوگی، اللہ اللہ، ایسی ذلت اور رسوائی کا بھی جو ہے کوئی بندہ اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ موقع ہوگا کہ جس موقع کے اوپر اگر اللہ کی طرف سے پردہ آ جائے تو یہ بندہ خوش نصیب ترین بندوں کے اندر شمار ہوگا۔ اور اللہ فرما رہے ہیں یہ اس کو ملے گا جو دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کے اوپر پردہ ڈالے گا۔ اللہ کل قیامت والے دن ایسے بندے کی خود پردہ پوشی فرمائے گا۔ اور دوسری حدیث میں اسی طرح کا مضمون آیا ہے، لا یستر اللہ علی عبد فی الدنیا الا ستر اللہ یوم القیامہ۔ فرمایا کہ جس طرح بندہ دنیا کے اندر اپنے دوسرے بندوں کے اوپر جو ہے پردہ ڈالے رکھتا ہے، تو اللہ بھی ایسے ہی بندے کو جو ہے کل قیامت والے دن اپنے اس ستاری والے پردے کے اندر چھپائے گا۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من رأى من اخی عورتا فسترها علیہ ادخلہ اللہ الجنہ، کہ جو اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیب کو دیکھے پھر اس عیب کو دیکھنے کے بعد بھی اس پر پردہ ڈال دے، اللہ ایسے بندے کو ضرور بضرور جنت میں داخل فرمائے گا، جنت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے پردہ پوشی کی۔ اور اس وقت جو ہے باقاعدہ اس کے لیے کتنے کچھ پاپڑ بیلے جاتے ہیں، مسلمانوں کے، بھائیوں کے، خاندان والوں کے، رشتہ داروں کے، قریب عزیزوں کے عیوب کو تلاش کرنے کے لیے تگ و دو کی جاتی۔ اللہ فرما رہے پردہ ڈالو، دیکھ بھی لیا تو پردہ ڈالو۔ یہاں پر تو دیکھنے کے لیے جو ہے، عیب کو تلاش کرنے کے لیے جو ہے نا جی باقاعدہ کوششیں کی جاتی، اور جب عیب تلاش کرنے سے مل جاتا ہے پھر اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ اور میں نے کہا اس کو عیب گوئی کہتے ہیں۔